بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اسلامی معلوماتی چینل ازدواجی زندگی کے مسائل پر گفتگو کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بہت ہی پیچیدہ، اہم اور تقریباً 80% سے زیادہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں یہ سوال کمنٹس میں فون پر مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ بڑی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں دیگر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے اس پر ویڈیو بناؤں اور آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں۔ سوال بڑا اہم اور پیچیدہ ہے۔ کیا ایک شخص کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا شریک حیات کا انتخاب کرے، خواہ اس کے والدین اس کی پسند کی مخالفت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں؟ اور اگر ایک لڑکا کسی لڑکی سے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے یہ وعدہ کر چکی ہو کہ وہ اس سے شادی کرے گا، تو کیا وہ اپنے والدین کا حکم ماننے کی صورت میں اپنے شریک حیات کے انتخاب کے ساتھ وعدہ خلافی اور فریب کا مرتکب ہوگا؟ یا اگر والدین کی بات نہیں مانتا تو والدین کی فرما برداری نہ کرنے کا گناہ اس سے سرزد ہوگا، جبکہ والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری بھی اولاد پر فرض ہے اور وعدہ وفا کرنا بھی ہر مسلمان شخص پر فرض ہے۔ اب جو اس کو اگر میں مختصر الفاظ میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کس چیز کا انتخاب کیا جائے کہ اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ کیا گیا وعدہ اس کی تکمیل کی جائے یا اپنے والدین کی اطاعت کی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی بات آپ کے ذہن سے رہ نہ جائے۔ پھر خود فیصلہ کیجئے کہ آپ میری بات سے کس حد تک مطمئن ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو اس سوال میں دو فرائض کے درمیان تصادم کھڑا ہو گیا ہے، یعنی ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے بشرطے کہ والدین اس سے کوئی غیر معقول قسم کا مطالبہ نہ کریں۔ اسلامی شرعی حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود، اطاعت انبیاء اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حیات مبارکہ کی روشنی میں کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا حکم نہ دیں جو شریعت کی حدود سے باہر ہو۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر شخص کو وعدہ ایفا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک شخص پر اپنی ذات کا اور اپنے بچوں کا یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو سدھارنے کے لیے، نیک اور اچھا بنانے کے لیے وہ ایک ایسے شریک حیات کا انتخاب کرے۔ اگر مرد ہے تو کسی اچھی خاتون کا انتخاب کرے اور اگر عورت ہے تو اچھے خامد کا انتخاب کرے تاکہ آنے والے وقت میں آنے والی نسل کے لیے ایک اچھا ماڈل پیش کیا جا سکے، ان کی تربیت کے لیے اچھا انتظام ہو سکے۔ یہ تمام فرائض جو عام طور پر کسی دشواری کے بغیر ادا ہو سکتے ہیں، بعض اوقات یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کھڑا کر کے ایک بحرانی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے
तो किस फर्ज को दूसरे पर फोकियत दी जाए। इस बात में तो कोई शुबा नहीं कि शरीके हयात के तौर पर बेहतर से बेहतर औरत का इंतखाब किया जाना चाहिए, और सबसे ज्यादा फोकियत यह बात रखती है कि इंतखाब इंतहाई गौर व फिक्र के बाद, इंतहाई अपनायत, मुस्तकबिल के प्रोग्राम, अपने हालात, अपने खानदानी हालात, ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकाइक, अपनी गुजर औकात और दीगर बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह गौर व फिक्र की जाए कि कैसा इंतखाब आपके लिए बेहतर शरीके हयात साबित हो सकता है। मसलन अच्छी शख्सियत देखी जाए, औरत के अंदर जहानत, तालीम, जाहिरी हुस्न व सूरत, ये वो खुसूसियात हैं जो हम में से हर एक के लिए काबिल तरजीह हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हम में से कोई भी कामिल इंसान होने का दावा नहीं कर सकता, इसलिए यह मुमकिन है कि जिसे मैं अपने लिए शरीके हयात के तौर पर मुंतखब करने का इरादा करता हूं, उसमें बाज खुसूसियात तो मौजूद हों और बाज ना हों। किन खुसूसियात को दूसरी खुसूसियात पर तरजीह देना चाहिए, इस सवाल का जवाब हर शख्स के नजदीक मुख्तलिफ होगा। बाज लोग तो हुस्न सूरत को अहम समझेंगे, जबकि दूसरों के नजदीक यह कम अहम तरजीह होगी। बाज के नजदीक होने वाला शरीके हयात को ज़हीन और अक्लमंद होना चाहिए, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि तालीम याफ्ता लड़की को पसंद करेंगे। और मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने खुद बहुत आला, वो जिसे आप कह सकते हैं कि वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी तालीम हासिल की, बहुत आला डिग्रियां हासिल की, लेकिन वो जिसको शरीके हयात के तौर पर मुंतखब करना चाहते हैं, उनकी राय यही होती है कि उन्हें कम तालीम याफ्ता लड़की मिले। और बाज़ औक़ात मुझे ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा कि जिनका नजरिया यह था कि जितनी ज्यादा हायर क्वालिफाइड वाइफ होगी उतना अच्छे तरीके से फैमिली का इंतजाम किया जा सकता है, उनके मसाइल से निपटा जा सकता है। ये दो राय हर जगह पर पाई जाती हैं और ये हर शख्स की अपनी सवाबदीद है। मुख्तसर ये कि हर शख्स का पसंद का म्यार अपना है, जिसके मुताबिक वो अपनी होने वाली शरीके हयात में कुछ खुसूसियात को तरजीह देगा। इसमें कोई ऐसा कायदा नहीं बनाया जा सकता जो हर शख्स के लिए काबिल कबूल हो। लड़की और लड़के की रजामंदी के बगैर शादी के अमल में आई हुई जो कैफियत होती है, इसमें बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और बाज़ औक़ात तो ये बहुत कवी इम्कान होता है कि इस किस्म की शादियां कामयाब नहीं हो पाती। बिल्कुल वाज़े तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़की का इंतखाब कौन करता है, इस बात की उस वक्त कोई अहमियत नहीं जब तक इस मामले के लिए दोनों फरीक यानी लड़का और लड़की की रजामंदी हासिल न कर ली जाए। ताहम इन दोनों बातों में से सरफे नजर करते हुए शरीके हयात के इंतखाब के मामले में मैं आपकी खिदमत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पेश करना चाहूंगा। इन हिदायत में जो दानाई पोशीदा है, सदियों से लोग उसे तस्लीम करते आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी के लिए एक औरत का इंतखाब चार बातों में से किसी एक बात के पेश नजर किया जा सकता है। नंबर 1 मालो दौलत, नंबर 2 हुस्न सूरत, नंबर 3 हस्ब नसब, नंबर 4 ईमान की पुख्तगी। यानी कि उमूमी तौर पर लोग मालो दौलत देखते हैं, लड़की कितना जहेज लाएगी या लड़के के पास किस किस्म की जॉब या किस किस्म का बिजनेस है,
قطع نظر اس کے کہ کیا ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائیں گے، کیا اس کے خیالات سے ہم آہنگ ہو پائیں گے، کیا ایک دوسرے کے لیے کچھ قربانیاں دے سکیں گے، کیا اپنی انا کو دبا سکیں گے، اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکیں گے، اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح دوسری چیز حسن و صورت کی ہے، ہر کوئی حسن و صورت کو ترجیح دیتا ہے، اس کا اخلاقی معیار، اس کی سیرت، اس پر کوئی نہیں جانتا۔ جیسے وہ کچھ اشعار ہیں کہ جب سے فنکاروں کے فن کی عظمتیں بکنے لگیں، جب سے فنکاروں کے فن کی عظمتیں بکنے لگیں، سیرتیں بیکار ہیں اور صورتیں بکنے لگیں، سیم و زر کے پاس بیٹھے اتنے بےخار بنز دل، سینکڑوں میلے لگے اور قربتیں بکنے لگیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسن و صورت کے ظاہری دھوکے میں آ کر شادی تو کر لی جاتی ہے، لیکن بعد میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی یہ گلے شکوے کیے جاتے ہیں کہ بچی کو کھانا بنانا نہیں آتا، اس کو خاندانی زندگی کے اندر ایڈجسٹ ہونا نہیں آتا، اسے بچوں کو سنبھالنا نہیں آتا، اسے صفائی ستھرائی نہیں آتی، اس میں سگھڑ پن نہیں ہے، یہ ازدواجی معاملات کو سمجھتی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، خاندانوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سادات غیر سادات میں شادی کرنا معیوب سمجھتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ہمارے ذہنوں میں اور خیالات میں ذات پات جو ہے یہ راسخ ہو چکی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے سے کمتر درجے کی فیملی میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ چیز بھی قابل غور ہے۔ اور اسی طرح جو چوتھی چیز بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے ایمان کی پختگی۔ یہ چوتھی ایسی چیز ہے کہ جس پر 95% تک فیملیز رشتے کو تلاش کرتے وقت توجہ ہی نہیں دیتی کہ آیا جس لڑکے کا یا جس لڑکی کا اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے، اس کا دین سے لگاؤ کتنا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے۔ بس صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آمدن کتنی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اوپر سے کتنا کما لیتا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ اوپر کی کمائی کتنی بڑی زہر قاتل ہوگی۔ بس اندھا دھند انتخاب کیا جاتا ہے اور رشتے طے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق ایمان کی پختگی، اگر تم پھلنا پھولنا چاہتے ہو تو اس عورت کا انتخاب کرو جس کا ایمان راسخ ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہونے والی شریک حیات میں دیگر خصوصیات کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت اس خصوصیت کو دینی چاہیے جس کی ہدایت ہمارے پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہی ہدایت میں ان والدین کے لیے بھی کروں گا جو اپنی بیٹی کے لیے آئے ہوئے رشتوں پر غور کر رہے ہیں، ان بھائیوں سے بھی کروں گا جو اپنے لیے خود سے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تیار ہیں یا انہوں نے کسی لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے یا ان کے لیے کسی نے کوئی انتخاب کیا ہے یا کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے فکر مند ہے۔ تو میری ان تمام کو یہ ایڈوائس ہے کہ خدا را اس حدیث پہ غور کیجئے اور اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں شادیاں کیجئے تاکہ بعد میں وہ خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزار سکیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص جس کا ایمان راسخ ہے اور وہ دیانت دار ہے وہ رشتہ لے کر آتا ہے تو اسے قبول کر لو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تمہارے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ میں یہ بات پھر دہراؤں گا
کہ شادی کے معاملے میں حتمی انتخاب جو کوئی بھی کر رہا ہو اسے ان خصوصیات کو ترجیح دینی چاہیے. جب لوگ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو ان کا فیصلہ درست ہوگا. جب لڑکے کی پسند اور اس کے والدین کی پسند میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کے معاملات میں والدین کا حکم کس حد تک قابل قبول ہے. دیکھیے، ہمارے خاندانوں میں یہ ایک بہت پریشانی، کم عقلی اور حیران کن بات ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے، ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے، صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کو اپنے والدین کے ساتھ محبت، احترام سے پیش آنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کی ایک فرما بردار بیٹے سے توقع کی جاتی ہے. جہاں تک ممکن ہے وہ والدین کی خواہشات کا احترام کرے، بشرطے کہ ان کی باتیں معقول ہوں. بعض اوقات والدین اپنے بالغ اولاد سے بھی اپنے بچوں کی طرح پیش آتے ہیں اور ان سے ایسے مطالبات کر دیتے ہیں جنہیں معقول نہیں کہا جا سکتا. جس بچے کی انہوں نے پرورش کی ہے، بڑا ہونے پر اس بچے کو بجائے اپنا ساتھی سمجھنے کے ان کو چھوٹا بچہ ہی سمجھا جاتا ہے. جب بچہ جوان ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، صاحب الرائے ہو چکا ہے تو اس کا اپنا ذہن، اس کے خیالات، اس کی تعلیم و تربیت جب اچھے انداز میں کی گئی ہے تو بچہ اختیارات رکھتا ہے کہ وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرے. لیکن والدین یہاں پر جو ایک چھوٹی سی، میں انتہائی معذرت کے ساتھ والدین سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم والدین، میں بھی صاحب اولاد ہوں، ہم لوگ اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بچے کی عقل ابھی تک پختہ نہیں ہوئی، وہ اپنے بارے میں اچھا برا نہیں جانتا، وہ اپنے بارے میں اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کی زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ میں اپنی مرضی سے کروں، وہ ابھی بچہ ہے، نہیں سمجھ سکتا. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. دیکھیے، جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر بچہ عاقل ہے، ذہین ہے ماشاءاللہ، تو بھائی وہ آپ کی فیملی کا ایک ممبر ہے. اسے آپ وہی درجہ دیجئے جو آپ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں. اس سے مشورہ کیجئے، اس کی رائے لیجئے، اس کو اعتماد دیجئے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو تسلیم کر لے، لیکن ٹکراؤ کی صورت تب پیدا ہوتی ہے جب والدین اپنی باتوں کو اپنے بچوں کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ مطالبات کسی صورت معقول نہیں کہے جا سکتے، کیونکہ اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس سے مکمل اطاعت کی توقع تو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا اچھا ہے. ہم یہ بہتر جانتے ہیں، اس سے بھی میں انکار نہیں کرتا. اس قسم کے والدین اولاد کے ذاتی معاملات میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں کہ وہ ان کی پسند اور ناپسند کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور اپنی رائے اور اپنی پسند ہی کو حتمی، فائنل اور بس ایک لکیر سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو کراس کیا گیا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جب اس قسم کی صورتحال پیش آئے اور والدین کے مطالبات کسی حد تک غیر معقول ہو جائیں تو یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی خواہش پر عمل نہ کرنے کا مطلب قطعاً نافرمانی نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے اسے اختیار کر رہا ہے. والدین کی پسند پر معقول وجوہات کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے. اعتراض سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے کیا جائے، اور ایسا کرنے سے یاد رکھیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے، توجہ سے سنیے، بیٹا نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوگا. اس کے ساتھ انہیں یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی سے اس نے شادی کا وعدہ کیا ہے اسے کن خصوصیات کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے. اگر اس لڑکی کا ایمان راسخ ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں تو والدین محض
बूदे दलाइल पर इस इंतखाब को आसानी से रद्द ना करें। इस सूरत हाल से निमटने के लिए दानिशमंदी की जरूरत है। कोई भी इस मामले में शरई फैसला नहीं दे सकता कि वालिदैन की अतात और शादी के लिए वादे की तकमील में से किसको दूसरे पर तरजीह दी जानी चाहिए। मुख्तलिफ मामलात में सिर्फ हालात के पेश नज़र कोई बात कही जा सकती है। इन मामलात में कोई हतमी नजरिया मैं पेश नहीं कर सकता। मेरा मशवरा यह है कि इस किस्म की सूरत हाल में मुख्तलिफ पहलुओं का अलग अलग से जायजा लिया जाए, उन पर खूब गौर फिक्र किया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आपका इंतखाब दुरुस्त है और आपने शादी के लिए जिस लड़की से वादा किया है वो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है, बहुत अच्छी बीवी बन सकती है, तो आप कोशिश करें कि आपके वालिदैन उसे कबूल कर लें। अगर वालिदैन इसके बावजूद गैर माकूल रवैया पर कायम रहें तो आप अपनी पसंद के मुताबिक शादी करने पर नाफरमानी के मुर्तकिब नहीं होंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरा जवाब जरूर पसंद आएगा। अगर आप इसी तरीके की अपनी मैरिटल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मजीद वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हम बेहतर तौर पर आप दोस्तों की रहनुमाई कर सकें। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और औलाद को वालिदैन के साथ फरमाबरदारी का रवैया रखने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने वादे किए हैं वो उन वादों को देखें और उसको इफा करने की कोशिश करें, लेकिन तसादुम की सूरत खड़ी करने से बचें। उम्मीद है फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।